سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ۔ میں ہوں عریج فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میری بہت اچھی طبیعت ہے اس ٹائم۔ اچھا، میں جمعے کا دن ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا اور رمضان بھی جا رہا ہے۔ رمضان جانے کی خوشی نہیں ہوتی مجھے۔ اچھا، ہاں آئے میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے میری کہ اللہ کرے 30 روزے ہوں، لیکن اس مرتبہ امید ہی نہیں، 29 روزے اس مرتبہ امید نہیں ہے۔ اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک روزہ کھا گئے روزے حلال کمیٹی۔ اچھا، ہم نے شروع سے یہ سنا نا، پہلا سوال مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ جب میں چھوٹی سی تھی تب سے میں سنتی تھی کہ ایک روزہ جو ہے نا وہ کھا گئے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہوگا یار۔ لیکن اس لیے ہمارے اوپر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست نے جو دن ڈیسائیڈ کر دیا یہ ہماری ذمہ داری ہے نہیں، جن کے قدموں پر ذمہ داری ہے پھر اس کا بوجھ بھی روزے قیامت انہوں نے اٹھانا ہے۔ تو ہمارے لیے وہی ہے کہ ریاست کے ساتھ جہاں آپ کا ملک جس دن کر رہا ہو آپ اس دن عید منائیں، اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جو اسلامی ملک نہیں ہے تو پھر آپ نیئرسٹ اسلامی کنٹری کے ساتھ منائیں گے۔ پھر آپ کس کے ساتھ منائیں گے؟ نیئرسٹ کے ساتھ۔ ہم اگر کئی ممالک جو برطانیہ میں تھے تو ہمارے لیے یہی ایشو ہوتا تھا، یہاں پر تو 2 عیدیں ہوتی ہیں، وہاں پر 3 عیدیں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پر کئی لوگ اپنے جو ہے نا جب اپنے ملک کے ساتھ پاکستانیوں نے پاکستان کے ساتھ رکھ لیا، کچھ نے جناب وہاں کے حساب سے رکھ لیا، کوئی مراکش کے ساتھ رکھ رہے ہیں، کوئی سعودیہ کے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ تو وہاں کے حساب سے جب میں نے پتا کیا تو وہی پتا لگا کہ نیئرسٹ اسلامک کنٹری وہاں پر مراکش لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسپین سے بیسیکلی سمندر سے دوسری طرف ہے، تو وہاں سے یہ تھا کہ جی آپ نے نیئرسٹ اسلامک کنٹری کے ساتھ ہی کرنی ہے، تو پھر ہم لوگ پھر یہی کرتے تھے، نیئرسٹ اسلامک کنٹری کے ساتھ کرتے تھے۔ تو جو ہمیں بتایا جائے گا ہم تو وہی کرنا ہے۔ نہیں، لیکن ہم تو پاکستان میں ہے نا، پاکستان اسلامی ملک ہے، تو پاکستان میں جہاں پر جو سا ٹائم وہ کہہ دیں تو اس پر عید ہے آپ کی۔ تو یہ مسجد جو قاسم علی والے ہیں پشاور والے، جی جی جی، تو یہ بیسیکلی میں کو عالم دین کو فتویٰ نہیں ہے، لیکن جو یہ کر رہے ہیں یہ مناسب اقدام نہیں ہوتا، اور ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، اور ہمیشہ وہ کرتے ہیں۔ اور کے پی کے والے بہت سے لوگ انہی کی بات کو دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، میں بھی ان کا سلسلہ شاید کیا میں پاکستان سے پرانا چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں ایک ان کو مارجن ہے، لیکن وہ کہیں گے جی ہم نے وہ کام چل، لیکن جب ریاست قائم ہو جائے تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر مجھے ایک بات پر یقین ہو کہ یہ ذمہ داری میرے سے اتر کے کسی اور کی طرف چلی جائے اور میں صرف اس کا بینیفیشری ہوں، ذمہ داری میرے پر کوئی نہ ہو، اکاؤنٹیبلٹی میری نہ ہو، تو نتھنگ لائک اٹ، ان کو ریاست کی طرف ہی چھوڑ دینی چاہیے یہ بات، یہ ساری سچویشن۔ ٹھیک ہے جی، اچھا کچھ خبروں پہ بات کرتے ہیں۔ خیر عید کے بعد کی تو بات ہم تھوڑا سا آگے چل کے کریں گے، ہاں کچھ تھوڑی بہت آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی کچھ خبریں ہیں، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ تو فارورڈ بلاک ایک تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں اگر وہ بنتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہوگی، اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں ریج آج سے تقریباً جو ہے نا کوئی یہ 20-25 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے آزاد کاسٹ کے جو ویورز ہیں دے نو کہ میں نے 2 دن کنزیکٹیو یہ فارورڈ بلاک کی باتیں کی ہیں۔ تو بیسیکلی جو آج کل خبریں آ رہی ہیں ان لوگوں کا صابن تھوڑا لیٹ ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا صابن تھوڑا سلو ہے، ببلو تمہارا صابن سلو ہے، ہاں تو ان کا یہ سسٹم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ میں باتیں کر چکا ہوں تو آڈینس کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر آپ کہتی ہیں تو آج کا ٹاپک آپ کے پاس کوئی نہیں ہے بات کرنے کو، میں بتا رہا ہوں یہ باتیں ہم کر چکے ہیں۔ دیکھیں میں تو، لیکن میں یہ بات بھی کر چکا ہوں کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم، ٹھیک ہے، ثابت شدہ مجرم اور چور کرپٹ لوگ، جی کرپٹ لوگ، اڈیالہ جیل کا قیدی، اچھا ایک نام لیں، نام لیں، عمران خان صاحب، نہیں نااہل عمران احمد نیازی، ٹھیک ہے جی، آپ کافیہ بھی ساتھ ملائیں نا، آپ خالی بات کرتی ہیں، اس کو لوگوں نے چھوڑنا ہے، ان کی پارٹی کے اراکین اسمبلی نے چھوڑنا ہے، لیکن کیا اس سے تحریک انصاف کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ آئندہ الیکشن تک تو پڑے گا، لیکن الیکشن کے دن کو فرق نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کے پاس کینڈیڈیٹ ہوں یا نہ ہوں ووٹ بینک ان کا اپنا ہے، تو وہ کسی اور کو کینڈیڈیٹ بننے بھی نہیں دیتے، کوئی بندہ ایسا اس کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے بھی نہیں دیتے، بس انسیکیورٹی ہے ان کی۔ پاپولیرٹی عمران خان کو بہت ملی ہے، لیکن اتنی ہی انسیکیورٹی ملی ہے، جتنا وہ پاپولر ہوا اتنا ہی زیادہ وہ انسیکیور ہوتا گیا،
اور یہ سم ہاؤ وہ گریڈ ہے انسان کے اندر کہ کہیں مجھ سے یہ کوئی اور نہ چھین لے, یہ مجھ سے کوئی اور نہ چھین لے. شیر افضل مروت سے جو اس کو پارٹی سے باہر نکالا, اس میں ایک وجہ بہت سے لوگوں کی انسیکیورٹیز تھی ود ان پی ٹی آئی. اسی طریقے سے اب سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا نا کہ سلمان اکرم راجہ بھی انسیکیور آدمی ہے. جی بتایا تھا آپ نے. کیونکہ ان کا سیاسی قد چھوٹا ہے, لیکن عمران خان کا سیاسی قد بڑا ہے, لیکن بڑا ہونے کے باوجود وہ انسیکیور ہے. یہ سم ہاؤ ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز جو ہے نا, گھٹی کے اندر ان کے یہ شامل ہے. اور وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے. ان کی وفا کے بارے میں اگر کہیں کہ وہ علیمہ خان سے وفا کریں گے تو ان سے بھی نہیں کریں گے. بشرا بی بی سے انڈر تھم ہے ان کے, میں نے دیکھا ہے. وہ ہر شریف آدمی کی طرح عمران خان بھی اپنی بیگم سے ڈرتے ہیں. یہ وہ والا بات بن چکا ہے. وہ پلے بوائے والا چکر جو تھا نا وہ پرانا تھا. اس مرتبہ مکمل انڈر انفلوئنس ہے بشرا بیگم کے. ہاں وہ کہیں نہ ٹانگ پر کھڑے ہو جائے تو کھڑے ہو جائیں گے. ہاں یہ اس دن نا میں روہڑی صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پارٹی کے سارے ڈیسیژنز ہیں وہ فرنٹ پہ تو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ عمران خان لے رہے ہیں, لیکن بیک پہ جو ہے وہ تمام تر گیم کرنے والی بشرا بی بی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے آج کل, تو ایسے ہی ہے. پہلے نہیں تھا ایسا, پہلے اتنا نہیں تھا. کب سے ہونا شروع ہوا؟ پہلے پچھلی بیگمات کے ساتھ ایسا نہیں تھا, یعنی جمائمہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا, یا یہ ریحام خان کے ساتھ تھوڑا یہ سارا ہے ان کا ایسا نہیں تھا. یہ تو اس کے بعد یہ سچویشن ہوئی ہے. لیکن بہرحال ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے, بشرا بیگم کی ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے بالکل آج کل وہ انفلوئنشل ہیں, وہ ڈیسیژن لے سکتی ہیں اور وہ لے بھی رہی ہیں. لیکن جو ڈیسیژن وہ لینا چاہ رہی ہیں علی مین گنڈا پور کو فارغ کرنے کا, ہاں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے. یہ شیر افضل مروت نے بھی کہا ہے کہ علی امین کی چھٹی ہونے والی ہے, وہ میری طرح گڈ بکس میں نہیں ہے, تو کوئی چھٹی وٹی نہیں ہو رہی ان کی. وہ تو بات معلوم ہوئی ہے نا, کے پی ہاؤس میں کیا کچھ ہو چکا ہے وہ تمام لوگوں کو معلوم ہے. ان کے آپس میں الجھ چکے ہیں 2-3 مرتبہ. بشرا بیگم اور علی مین گنڈا پور الجھ چکے ہیں. تو پھر علی امین جا بھی نہیں رہے, تو پھر بشرا بھی تو کیسے جائیں گے علی مین گنڈا پور؟ ان کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک سبسٹیٹیوٹ بندہ چاہیے. جو ہی نکالنے کا موو سٹارٹ کریں گے یا اس کو چینج کرنے کے لیے, تو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک سامنے آ جائے, تو اس لیے نہیں. اور مخصوص نشستیں بھی وہ بھی مل جائیں گی. تو وہ علی مین کو ہٹانا کو اس طرح اتنا آسان تو نہیں ہوگا. یا اس کو ہٹانے کے چکر میں اگر پھر بھی اٹھانی عمران خان نے, پھر وہ گورنمنٹ لوز کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اٹھانی تو پھر گورنمنٹ بھی لوز کر سکتے ہیں. پھر ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کچھ موقع مل جائے گا, پھر بھی مسلم لیگ نواز کو بھی ایک موقع مل جائے گا, پھر وہاں کے مادر پدر آزادوں کو بھی کچھ موقع مل جائے گا, پھر علی مین کو بھی کچھ موقع مل جائے گا. پھر جو ہوگا پھر وہ دیکھنے والی بات ہے کون کیا جو ہے نا وہ سیاسی اپنی تاش لگاتا ہے. میرے خیال ہے اس میں لوزر ہوگی پی ٹی آئی. پھر علی مین لوز نہیں کرے گا, پی ٹی آئی لوز کرے گی. اچھا عید کے بعد سیاسی جلسے کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ آئے گی, پہلا سوال تو یہ ہے عید کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف آئے گی, اور دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہے کہ اگر وہ سیاسی جلسہ کرتے بھی ہیں تو کتنا کامیاب ہوگا؟ اصل میں دوسرا سوال کا جواب پہلے سوال کا جواب پہلے حصے سے کہ جواب کے اوپر انحصار ہے. تو جواب ہے وہ دے آر ناٹ کمنگ آن اسٹریٹس آفٹر عید. تو پھر وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ اس کو آپ کو گیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں عید کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر بھی آئیں گے, کیا ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں ہی بیٹھے رہیں؟ یہ بیسیکلی برین چائلڈ تھا عالیہ حمزہ کا. عالیہ حمزہ کو پنجاب کی ذمہ داری ملی تو عالیہ حمزہ نے کچھ نہ کچھ تو شو کرنا تھا نا کہ میں پہلے کے مقابلے میں فرق ہے تو میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں. تو وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اس نے اڈیالہ کی بات کی ہے. ایک میں بات بتا دوں عریج, یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, یہ ٹائم, یہ گھڑی آج ہے جی, تاریخ ہے ہماری 28 مارچ, رمضان المبارک کا 27واں روزہ, شب آخری جمعہ, جمعۃ الوداع. اس پر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اتنی مار پڑنی ہے پی ٹی آئی کے ان کارکنان کو جنہوں نے اڈیالہ کے سامنے آ کر دھرنا دینے کی کوشش کی. اتنی مار پڑے گی کہ یہ یاد رکھیں گے اور وہیں سے گرفتاریاں ان کی ہو جائیں گی. اینڈ اسٹیٹ ول شو نو مرسی ایٹ آل. کوئی وہاں پر ڈرامہ کرنے کی یا سیاسی جو ہے نا وہ کوئی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہاں تک کہ جو میڈیا ٹاک تھی وہ بھی عدالت نے ختم کر دی ہے. جی بالکل. اڈیالہ کے باہر چانسلر سے ملاقات کے بعد کوئی ورکر جو ہے وہ بات چیت تک نہیں کر سکتا, میڈیا سے گفتگو نہیں کر سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر سیاسی جلسہ کرنے دیں گے ان کو, یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکیں گے یا دھرنا دے سکتے ہیں؟ مار ہی مار ہے ان کو. اور یہ بیسکلی فرام دا ہارسز ماؤتھ بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ کے باہر اگر تماشا لگانے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے تھے لال ہے لال ہے لال ہے, یہ کریں گے ہم. تو عالیہ حمزہ کا یہ برین چائلڈ ہے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ آنا ہے تو پھر تکڑا ہو کر آئیے گا,
اور جب آپ آئیں گی تو اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ یہ نہ کہیے گا کہ حکومت نے زیادتی کر دی ہے. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ حکومت یہ کرے گی. یہ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے تک پاس آن کر رہا ہوں, یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ ایگزیکٹ انفارمیشن پاس آن کر رہا ہوں. پھر آپ کے ورکرز کو کل مار پڑی اور آپ کے آنے کا اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا, ضد کی کہ ہم نے ڈیلا کے باہر ہی آنا ہے, تو پھر کانسیکوینس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہوگی. اور وہی کہہ رہی ہیں کہ ہم احتجاجی کیمپ لگائیں گے. کون کہہ رہی ہے؟ عالیہ حمزہ کہتے ہیں نیکی اور پوچھ بتا دی نا بات, میں نے پہلے بتائی تھی یہ بات, تو پھر لگائیں. پھر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے؟ پھر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے؟ اور پی ٹی آئی کے تو ویسے ہی برے حالات چل رہے ہیں. اور نہیں, یہ عالیہ حمزہ پھر آپ لگائیں عید والے دن, میں تو کہتا ہوں لگائیں. ان کی سروں کی نہیں, عید تو وہ خراب کیا کریں گے. وہ دیکھیں نا, وہ اڈیالہ کے چانسلر کو ملنا چاہ رہے ہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا, یہ جنوبی پنجاب بھجوائیں نا, ضلع میں بہاولپور سے, بھاول نگر سے آگے کوئی ضلع اگر ہے نا, رحیم یار خان سے بھی آگے کوئی ضلع ہے, تو وہاں پر اچھا بھیج سکتے ہیں. ویسے کیوں نہیں بھیج سکتے؟ پنجاب کے اندر ہے, پنجاب کے اندر کہیں بھیج دیں. اڈیالہ کے چانسلر وہاں پر جا کے اپنی مدت پوری کرے. پھر وہاں پر جانا بھی جو ہے نا وہ تھوڑا مسئلہ ہوگا. پھر ماسی وڑا نہیں بنے گا, جس طرح یہ اڈیالہ جیل کو ماسی وڑا بنایا ہوا ہے. جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتا ہے السلام علیکم, پھر عدالت میں رٹ کر دیتا ہے, پھر کہتا ہے جی میری ملاقاتیں کرائیں. عام قیدی کی ایک ملاقات, عمران خان کی 2 ملاقاتیں, ایک دن وکلا کے ساتھ اور ایک دن جو ہے نا وہ فیملی کے ساتھ. تو وکلا کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ملاقات تو کریں, پھر سیاسی کمیٹیاں آ جاتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو پیرول پہ باہر نکالیں. مطلب یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. جیل تو اس کو رہنے نہیں دیا. جیل ایک بندہ ہے, اس کو صحیح طرح جیل سرو کرائیں تب, تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. جیل کس لیے ہوتی ہے؟ ایک شخص کی اصلاح کے لیے. عمران خان صاحب کی 14 سال اصلاح کرانی ہے. اب بشرا بیگم کی 7 سال اصلاح ہونی ہے. وہ اصلاح یہ ہے کہ آپ نے کرپشن کی, آپ کرپشن کے سہولت کار ہوئے, آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, آپ کرپٹ پریکٹس میں شامل ہوئے. یہ عدالتی فیصلہ کہہ رہا ہے. تو یہ کام آپ کر گزرے ہیں, تو آپ کی اصلاح کرنی ہے کہ آئندہ کرپشن نہ کریں. اس لیے آپ کو سزا بھی جو ہے نا وہ چانسلر صاحب اپنی مدت بھی پوری کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. ریچھ فاطمہ کو اجازت, اللہ نگہبان.